السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی 2 دن پہلے ہمارے جو سو کالڈ اکاؤنٹیبلٹی czar ہیں شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی جو فیملی ہے ان کے معاملات کس طرح کے چل رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک ایک چیک کی کاپیاں موجود ہیں، جو ٹیز ہوئی ہیں ان کے تمام تفصیلات انہوں نے بتائیں، اور بہت ہی سالڈ قسم کا کیس انہوں نے بتا کے قوم کو آگاہ کیا کہ جناب ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ اور بہت خوشی ہوئی ان کی یہ بات سن کے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر انہوں نے غبارے میں سے ہوا نکالی اور انہوں نے کہا جی کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کا احتساب کر سکے۔ ہمارے پاس اس طرح کے ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی کنوکشن نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی وہ پولیٹیکل ویل شاید نہ ہو۔ تو بیسیکلی مقصد وہ ان کا کہنے کا یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آتے ہیں، یہ لوٹتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو میسیج تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط میسیج انہوں نے دیا ہے۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ اتنے بے بس فیل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو اپنی سیٹ جو ہے وہ چھوڑنی چاہیے تھی، ادھر سے استعفیٰ دینا چاہیے تھا کہ جناب میں مجبور ہوں اور میں اس طرح کی کام نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اگر حکومت ان کی بھی یہ سوچ رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی گھر چلے جانا چاہیے کہ نظام کس نے ٹھیک کرنا ہے۔ نظام ٹھیک کرنے کے لیے ہی تو آپ کو ووٹ دیا گیا ہے، اسی کے لیے تو آپ کو لایا گیا ہے کہ جناب آپ آئیے، اب آپ اس ملک کو ذرا ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ نظام ٹھیک نہیں کر پائیں گے یا نہیں کر پاتے ہیں تو پھر یہ آپ کی ناکامی ہوگی۔ تو اس لیے جناب شہزاد اکبر صاحب، آپ کو مہربانی کر کے اس طرح کی بات آئندہ سے نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ایک موریل جو قوم کا ہے وہ بالکل زمین پہ آ گرے اور زمین بوس ہو جائے۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ ریزائن کر کے تو آپ کہیں جی کہ نیب کے پروسیکیوٹرز میں سے میں نیب کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور جہاں پہ آپ نے کہا کہ کروڑوں روپے جو فیسیں لینے والے وکیل ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اور نیب کے پاس نہیں ہے، تو آپ کیوں نہیں والنٹیئر کرتے؟ آپ ان کو کہیں گے جی ٹھیک ہے میں ادھر سے ریزائن کرتا ہوں اور میں فار فری آپ کا کیس لڑوں گا شہباز شریف کے خلاف۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں اور یہ نہ کہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہمارے جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کو لاکھ تنخواہ ملتی ہے تو وہ کام نہیں کر پاتے ہیں۔ دس از نو ایکسکیوز۔ اب دوسری طرف میں چلتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے یہ کیوں کمزور ہے۔ یہ نظام اس لیے کمزور ہے کہ اس کو پچھلے کئی سالوں سے کمزور کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس نے جان بوجھ کے جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم تھا اس کو ویکن کیا، تاکہ کیونکہ وہ بیسیکلی تو کرپٹ تھے، ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر جتنا یہ ویک ہوگا اتنا ہی اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا۔ قمرزمان چودھری جیسے جو ٹوڈی اور لیکی قسم کے لوگ تھے وہ لائے گئے اور انہوں نے اس کا بیڑا گرک کیا نیب کا۔ تو اب جو نظام ہے اس کی ذمہ داری ٹھیک کرنے کی، جہاں پہ سویلین گورنمنٹ پہ ہے وہاں پہ دا پاورز دیٹ بی، جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہی ہے، ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنا ایک رول پلے کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے چند ماہ پہلے ان کی ایکسٹینشن کا مسئلہ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہمیں ایکسٹینشن نہیں چاہیے ہے اور ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، لیکن فائنلی یہ ہوا کہ ایکسٹینشن ہو گئی۔ ہم تو اس وقت بھی اس کے خلاف تھے کیونکہ ایکسٹینشن جب ہوتی ہے تو انسٹیٹیوشن سفر کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو ایک ایکسٹینشن کے بعد جو لوگ ایکسپیرنٹس تھے، جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ہماری باری آئے گی چیف بننے کی، وہ اب کہیں بھی نظر نہیں آتے ہوں گے، وہ تو چلے گئے، ان کا تو کریئر ختم ہو گیا۔ تو یہ بہت زیادتی ہوتی ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ کہ جب آپ ایکسٹینشنز دینا شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر بھی یہ کرٹیسزم آیا، اور ہمارے فوج کے جو چیف ہیں ان کے اوپر بھی کرٹیسزم آیا، اور اس کا کرٹیسزم کا یہ نقصان ہوا کہ فوج کے اندر جو موریل تھا اس کو سفر ہوا، اور وہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں تھا۔ پھر دوسری بات دیکھیں، جب سپریم کورٹ نے یہ ٹیک اپ کیا تو سپریم کورٹ کے ٹیک اپ کرنے کے بعد یہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ چیف صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ جی میرا معاملہ یہ اس طرح کنٹروورشل ہو رہا ہے، میں اس معاملے سے بالکل آؤٹ ہو رہا ہوں، اور آپ اس کو بالکل اس طرح نہ لیں، اس کو ختم کریں اور نیا چیف آپ منتخب کر لیں۔ ایسا نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو کوئڈ پرو کو کرنا پڑا ان لوگوں کے ساتھ جن کا مسئلہ ہماری پولیٹیکل سسٹم میں بنا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ کو ووٹ ڈالا،
اب ظاہر ہے جب ووٹ ڈالا ہوگا تو کوئی نہ کوئی کوئڈ پرو کو تو ہوا ہوگا نا. اب وہ جو کوئڈ پرو کو ہے اس کی ہمیں شاخسانے نظر آ رہے ہیں. اب ہم اس کے اوپر ڈیلی ڈیلنگ دیکھ رہے ہیں. جو احتساب کا نظام ہے اس کے اوپر ڈیلی ڈیلنگ ہو رہی ہے. اس کے اوپر معاملات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اب چلنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے سپیڈ ذرا تیز تھی. تو اب خدا کے لیے یہی ہمارا مقصد ہے کہنے کا کہ پاکستان میں انسٹیٹیوشنز کو تھوڑا سا گرو کرنے دیں, انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینگتھن ہونے دیں. کوئی انڈیویجول انڈسپینسبل نہیں ہوتا. آپ نے اپنا کام کیا, آپ نے 3 سال اپنی نوکری کی, آپ نے بہت اچھے طریقے سے کی, اس کے بعد آپ کو گھر جانا چاہیے, دوسرا کوئی آئے اور وہ آ کے اپنا کام کرے. نو بڈی از انڈسپینسبل. یہاں پہ امریکہ میں آپ دیکھ لیں, باقی ملکوں میں دیکھ لیں جہاں پہ ڈیموکریسی ذرا تھوڑی سی بہتر ہیں, تو وہاں پہ ہر اپنی ٹرم کے بعد آنے والا جو چلا جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بہت انڈسپینسبل ہوں اور ملک بہت بڑے خطرناک حالات میں ہے تو اس لیے مجھے ایکسٹینشن دی جائے. تو اب چونکہ سچویشن یہ ہو چکی بھی ہے کہ اب احتساب کا معاملہ جو ہے وہ اگر سفر کرتا ہے آپ کی وجہ سے تو یہ ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی. تو یہ ذرا دھیان رکھیے کہ انسٹیٹیوشن بڑا ہے, ملک بڑا ہے, یا آپ کے ارادے, آپ کی خواہشات اور آپ کی ایسپریشنز بڑی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ملک بڑا ہے, ہمارے لیے انسٹیٹیوشن بڑا ہے. انڈیویجولز ڈونٹ میٹر. انڈیویجولز آئیں, اپنا کام کریں اور گھر چلے جائیں. اور اب اگر آپ کو ایکسٹینشن مل ہی چکی ہے تو آپ خدا کے لیے ان سویلینز کو بیساکھیاں دیجئے اور ان کو کہیے کہ یہ ہماری بیساکھیاں لیجئے اور ان لوگوں کے خلاف اپنا جو ایکشن آپ نے لینا ہے, جو کہ ہمارے جو پروسیکیوٹرز بالکل نکمے قسم کے ہیں, آپ ان کو تھوڑا سا اسٹرینگتھن ہونے کی کوشش کریں اور ان کو وہ بیساکھیاں پہنچا دیں کہ جن کے اوپر کھڑے ہو کے وہ ان جو مافیا کے ہیڈز ہیں ان کا اپنا سدباد کر سکیں اور ملک کو اس طرح کے چوروں سے بچا سکیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور ملک کے لیے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اور آج ہم اس حالت میں چلے گئے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے وہ تڑپ رہی ہے. بہت بہت شکریہ.